نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے، ہم کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمال، بچے کو آتا ہے، ہم نے کہنا ہے بلغ العلا بکمال، کاشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے، رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بلغ العلا تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے، بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے، تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے، اتنی بات کرنی چاہیے، اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شات آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاوا تے تیرے گیت گاوا یاد ہے. بالکل ان پڑھ سادی، بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی، سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بلغ العلا بکمال ہی، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصال، صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا تینوں سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت العروس، خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے، اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا، اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی، اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے، میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے، اس عروس سے لفظ، اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں، گویا وہ دن مناتے، یاد رکھنا، گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ، میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، پڑھو حضرت امام خازن کو، تمام تفاسیر پڑھیں. تمام نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ، مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی، لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت امیر افضا میری خواب میں آ گئے، کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی نہیں یار، تو پہنچا ہی نہیں. اور بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس. آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا، یہ شہید ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی. جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بال بچے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں. راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی، داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے، پتے کھایا کرتے تھے. کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا، راوی کا پانی پیتا. لوگ کہتے ہیں علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے. جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا. خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں. مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد
خطاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز ہے. تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں، نہ کریں. پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں. اور ناز شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں. بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں. غذا ہے، روح کی غذا ہے نعت. بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا. مسلمان اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا. تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے. تو کھانا نہ کھلائیں، حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں. کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں، کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے. یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائے یار. تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہیں. ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے، عرس بند کرو. بھائی کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی. عرس بند نہیں کرایا جائے گا، ڈھول بند کرایا جائے گا، تماشے بند کرائے جائیں گے، فضولیات بند کرائی جائیں گی، غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی. عرس بند، عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے. عرس تو فیض کا ذریعہ ہے. یہ کیے جائیں گے، یہ منائے جائیں گے. اولیاء اللہ کے تذکرے. اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے، کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں. تو برسی کس صحابی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟ عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو. میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں. اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی. ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو. اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا. تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا. یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ. کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ. او خدا کے بندے کو. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے. اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے. بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں. میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو. میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں. میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی. آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے ہیں، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا. خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے. تو یہ بھی بات سناؤ نا، وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ. یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں. لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے. وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے، وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے، ہمارا اس سے کیا تعلق. علم کی بات کرو، کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو. آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں، ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک. فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو، ہوتا ہے نا تبرکن، وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں. پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے. مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے، معاذ اللہ کسی آدمی سے سیکھ کے آتے ہیں تو ہمیں آیتیں بتاتے ہیں آگے. اللہ کریم نے فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا کوئی بشر نہیں سکھاتا، رحمان خود انہیں قرآن سکھاتا ہے.
رحمان نے خود قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور پھر میں نے اس انسان کامل محمد عربی کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور امی ہیں۔ امی کا معنی معاذ اللہ بعضوں نے اپنی قرآن پاک کے ترجمے کیے تو امی کا معنی ان پڑھ کر دیا ہے، حالانکہ امی کا معنی ہے بغیر پڑھا ہوا، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہ ہو، جو پڑھ کے آیا ہو اسے امی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے پڑھایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ادب سیکھا ہے اور بڑا ہی پیارا سیکھا ہے۔ کہ لفظ ہمارے صوفیاء میں، سالکین طریقت میں بڑا معروف ہے، اس کو کہتے ہیں فیض۔ فیض دینا، فیض لینا۔ بعض تصوف کے مخالفین لفظ فیض پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت میں اور دین میں اس کا پورا ایک مقام ہے۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خبر کا علم ہوتا ہے اور ایک نظر کا علم ہوتا ہے۔ خبر کا علم سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے استاد رٹا کے، یاد کرا کے، سمجھا کے دیتا ہے، اور یہ جو نظر کا علم ہوتا ہے، یہ بعض اوقات کسی درویش کی موت آتی ہے اور کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ بس اس طرح کی دعا کرتا ہے کہ اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے، سینے روشن کر دیتا ہے رب تعالی۔ اقبال نے کہا خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، پر تیرا علاج اب نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تجھے اب کسی کی نظر کی ضرورت ہے۔ اور اس نظر کا حال کیا ہے؟ اقبال خود کہتے ہیں نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اس وظیفے پہ غور فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ محبوب کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ میرے نگاہ کرم میں رہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب انہیں وحی ارشاد فرماتا ہے۔ یہ علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی دو جگہ سے، میں نے سورہ نجم بھی پڑھی ہے، سورہ رحمان بھی پڑھی ہے۔ ہم آپ کو ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا نہیں، جب میں حکم دیتا ہوں تو۔ اب سنیے ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام معراج کا واقعہ بیان کرتے، حضور فرماتے میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، اللہ نے اپنا دست قدرت، دست مبارک، حضور فرماتے رب نے، اللہ نے اپنا دست قدرت میری پشت پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ اللہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، میں نے دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور پھر ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ مطلب ہے تھپڑے نال بھی علم لبدا ہے، تھپکیوں سے بھی علم۔ کیا میں نے ترمذی شریف کی حدیث عرض کی ہے؟ کتاب کا نام یاد رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے علم صرف اسے نہیں ملتا جو پھٹی پہ آ کے بیٹھتا ہے، دارا با یاد کرتا ہے، تھپکیوں سے۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے میری پشت پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک دل میں محسوس کی، اور پھر میں نے جان لیا ہر چیز کا علم، اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا ہے۔ اب یہ وہ خاص فیض ہے، خاص یہ کام معراج کی رات ہوا، خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص علوم عطا فرمائے۔ اب نبی پاک نے یہ علم، یہ اس کو کہتے ہیں سینہ بسینہ علم، یہ منتقل ہوتا ہے، یہ آگے تقسیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کنجوسی نہیں فرمائی معاذ اللہ تقسیم کرنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں جو کچھ رکھا تھا میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو علی ہے نا، اگر میں شہر ہوں نا علم کا تو علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا میں نے اللہ کی دی ہوئی معرفت کا جو مکان بنایا ہے تو میں نے دروازہ مولا علی کو بنایا ہے، جو علی سے پیار کہے گا وہی آ کے مجھ سے فیض پائے گا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو حضور نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا،
نبی پاک نے اپنے غلاموں میں وہ علم بانٹا. حضرت عمر نے خواب دیکھا, کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے, آپ دودھ پی رہے تھے اور دودھ کچھ بچ گیا تو آپ نے مجھے دیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تجھے اپنے علم کا فیض عطا فرمایا ہے, میں نے تجھے اپنے علم کی برکت دی ہے. دودھ سے بھی علم آتا ہے جی, دودھ سے بھی علم آتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں تسی پھوکاں دے لگے ہو, بھائی دودھ سے بھی علم آتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے بچا ہوا دودھ تجھے دیا ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی, جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے. یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے. جب وصال ظاہری ہو گیا تب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھل کے بتایا کرتے تھے. تو کسی نے کہا علی اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں, اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں, پہلے یہ رنگ نہیں تھا. میں تو کہوں گا ادبن خاموش تھے. بڑوں کی مجلس میں ادبن بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے, ادبن خاموش تھے. لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی. آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد, تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر, پلکوں پر, ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے. تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں, پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے. فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا, بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں. اب ذرا غور کرو میری بات پہ, قطروں سے بھی علم آتا ہے. ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں. ہمارے ہاں تویز شوید لینے کا رواج ہے, دعا شعا کرانے کا رواج ہے, اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے. فیض لینے کا جو فیض ہے نا, فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں, کچھ اور نہیں. یہ جو ایک صحابی ہیں حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک چیز آئی, خیال آیا کہ میں حضور سے پوچھوں نا جا کے بلا. دل میں, زبان سے نہیں میں نے ادا کیا, دل میں خیال آیا کہ میں آج حضور سے جا کے پوچھوں نا کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں یہ ارادہ کر کے میں مسجد میں چلا گیا. تو مسجد میں پہنچا تو جماعت ہو گئی تھی. یہاں ایک روایت یوں ہے کہ جماعت میں شامل ہو گیا پر جگہ مجھے پیچھے ملی. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن منی یا وابسہ. نماز کے بعد فرمایا وابسہ یار قریب آ جا. حضرت وابسہ کہتے ہیں میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضور نے فرمایا ادن منی یا وابسہ, چل وابسہ تھوڑا اور قریب آ جا. کہتے میں دوسری تیسری صف میں تو فرمایا ادن منی یا وابسہ, چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. فرماتے میں اتنا قریب گیا قربان جاؤں میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ میں ابھی چپ ہی تھا. حضور نے فرمایا کوئی بات پوچھنے آئے ہو نا, کوئی بات پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور ہاں. کہتے میں نے دل میں سوچا تھا, زبان پہ تو لفظ ہی نہیں تھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہ تجھے بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ تو کہے تو میں نہ تجھے بتاؤں, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, کر دوں بات. عرض کی محبوبہ اگر آپ کہہ دیں پھر تو موجے لگ جائے نا, پھر تو کیا بات ہے اگر آپ کہہ دیں. تو نبی پاک نے فرمایا تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا تھا, نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آیا تھا؟ تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میرا سینہ کھل, ہاں ہاں حضور یہی پوچھنے آیا تھا. فرماتے محبوب نے ہاتھ اٹھایا, فضا میں بلند کیا اور میرے دل پہ مارا, سینے پہ رکھا. فرمایا سوال میں نے بتا دیے ہیں, جواب اپنے دل سے لے لے, میں نے تیرے دل کو عالم دین بنا دیا ہے. جب اپنے دل سے جا کے فتویٰ پوچھ لے. یہ کون سا علم ہے جناب؟ سینے پہ ہاتھ رکھنے سے بھی علم آتا ہے, دودھ پینے سے بھی علم آتا ہے, چہرے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے کوئی آدمی چوس لے تب بھی علم آتا ہے. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں, تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی. کہا حضرت درس نظامی پڑھائیں. 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا. کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے, نہیں چل پاتے. اس کی اماں کو بلایا, کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا. کہنے لگی حضور مہربانی کریں, جیسے بھی ہو کچھ کریں. فرمایا کن ذہن ہے, چل ہی نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں, باپ کوئی نہیں, میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے. آپ نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں.
رکھ لے پاس. تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں گا، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے. بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہا مجھے رکھ لے. حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی. وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا. جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2-3 نے تانا دیا اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی. اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، وہ تمہارا چارہ ڈالتا ہے. لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا. تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لاگ پہلے. اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا. فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا. وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا. یار ایسے خالی بات ہے ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کا برتن دھوئے اور خالی رہ جائے؟ ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے. سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا. او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا. اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں. ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے. اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. پتہ ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا. اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. فیض بتا رہا ہوں. عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی. تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر. کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں. یہی ہے فیض. دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے. چادر بچھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی کہنے تینوں اتھوں لبا کی ہے. میں کہ کچھ انجدیاں میں نے جڑیاں دیس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ دے. خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے. کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی. وہ بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں، بالکل نیڑے ہی نہیں گئے جی میں کدی. باندھی ہے کبھی؟ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے. چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے. وہ تو پنجابی جو ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈاں دے صاحب نال حضور فیض ونڈیا ہے، پنڈاں دے صاحب نال جی. یہ اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں؟ پانڈ ذرا تھوڑی بھاری ہوندی ہے. پنڈاں دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے، یہ ملتا ہے. یہ آج بھی 2 شرطیں: دینے والا کامل ہو، پہلے اس نے کہیں سے لیا ہو، ایسے خالی نہ ہو، پہلے اس کے پاس ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو لینے والا ہے نا اس کا پیالہ بھی خالی ہو. اگر وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے نا، صوفی ہے، پہلے ہی بڑا درویش ہے، پہلے ہی بڑا پڑھا لکھا ہے، پہلے ہی بڑے مسئلے آتے ہیں، اور پیر صاحب کوئی مشورہ دے لیتا ہے ٹائم نکال کے، تو پھر نہیں. تو بھائی یاد رکھو یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے. یہ اگر
علم کا فیض بند نہیں ہوا تو نظر کا فیض بھی بند نہیں ہوا. اگر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، تو نظر کا فیض بھی اسی طرح دیا جا رہا ہے. وہ کسی شاعر نے کسی درویش کے سامنے کھڑے ہو کے منت کی تھی اور اس نے کہا تھا تیری ایک نظر کا کمال ہے پر میری زندگی کا سوال ہے. اب مہربانی کر، توجہ کر. تو میرے بھائی، یہ جو عرس ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، عرس، یہ عرس والے دن فیض عروج پہ ہوتا ہے. عرس والے دن، عرس کا لوگ بھی معنی شادی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن کامل نکیرین کے نکیروں کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. تو عرس یہ نکلا ہے اس موقع سے جس دن کوئی دلہا بنا ہوتا ہے. تو اس دن جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ پورے عروج پہ ہوتے ہیں. پتہ ہے نا دولہے کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں آتے، بعد میں روز آتے، کہنا میرے بھی باندھے نے. کتنے آتے ہیں؟ عرس والے دن جو صاحب عرس ہوتے ہیں نا، ان کا کرم، ان کا فیض عروج پہ ہوتا ہے عرس والے دن، خاص دنوں میں. اس لیے اہل اللہ کے عرس کیے جاتے ہیں. اور عرس کے دنوں میں بعض لوگ زیادہ توجہ کرتے ہیں عرس کے. اس لیے ہم لوگ عرس والے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ خالی نہیں، وہ آج بھی فیض تقسیم کرتے ہیں. عرس والے دن جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا. سمجھ لیں دینے والے عروج پہ ہوتے ہیں، انہوں نے دروازہ کھولا ہوتا ہے کہ آ جاؤ لے لو کوئی چیز. ہو سکتا ہے آپ کو دو دیہڑی دکان پہ اتنا نان میسر آیا جتنا آپ کو عرس پہ آنے کی وجہ سے میسر آئے. اور یہ عام ہے ہر سلسلے کے لیے. کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو نا، بابا صاحب کا عرس ہو کسی کا بھی، تو وہ نوازتے ہیں. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اللہ کے بندے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اور دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. دل کالے نالو منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. چھوڑ، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن دل کالا ہو جائے تو پتہ ہی اتر جاتا. دل نہ تیرا سیاہ کالا ہو، مہربانی کر. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے. پیران نظام کے آستانوں پہ غریب لوگ رہ گئے، میرا 4 جماعتیں پڑھ جائے یا پیسے آ جائے، انہوں نے تو کسی پیر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور اگر بندہ مالدار ہوتے کئی پیروں دے آپ مرید ہوندے نے، وہ کہتے مینوں آپ کنے پیر سنوٹ کر دیں. تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامند کو. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا. سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. تو میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی وہ آ گئی ہوں تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا میرے خامند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کیا مان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی؟ چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہے میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کیا بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی تو؟
دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو. بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی, آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائے. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے, ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات, سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی, وہ رات میں سوئی نہیں. کہتے ہیں میں ساری رات رو کے گزار دی, ساری رات, اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا, بغل میں مصلی لیا, خامد کو بیدار کیا, وضو کرایا, اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے, اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا, میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں, میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی, وہ تیرے قبضے میں ہے, مقلب القلوب ہے, فضل کر اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی, 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی, اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا, کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو. میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا, میں تجھے جگاؤں گا. اب فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے, میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا ہوا ہے, سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کدن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش تھے, صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا. نظر تھا حضرت جی میرا یہ کام ہے, یہ کر دو. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو کے. وہ گردن جھکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, پر اللہ کو کہہ دیں تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آ کے کہتا جی نذرانہ ڈال دیا تو کام, گردن چکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ, سمجھ لے کہ آج کل لاکھ روپیہ, بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا, اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی, اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کر, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کر. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو, میں کچھ نہیں کر سکتا. سید زادیاں تھی, روتی ہوئی لوٹ گئی. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئی, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی, 100 روپیہ ڈالا, اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہیں, تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, کوئی ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد, 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باہو کو دے کے آیا کرتے, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا, تو وہ بابا جی حضرت سلطان باہو کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے, آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال, ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. تو حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سید زادیاں آ گئی تھی,
हुजूर का खानदान था, मैं क्या करता। मुरीद कहते हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कहने लगे मजबूरी थी, क्या करता, किधर जाता, हुजूर का खानदान था। कहा तूने अच्छा नहीं, कहते हमें नहीं समझ आ रही कि तूने अच्छा नहीं किया। वो कहते हैं हुजूर का खानदान था, हमें इसका माना क्या है। कहते थोड़ी देर गुजरी, बच्चा वहां से रिहा हो गया, हजरत सुल्तान बाहू के खलीफा का इंतकाल हो गया, वो विसाल कर गए, विसाल हो गए। आपने जनाजा पढ़ाया, दफन किया, तो गुलाम कहने लगे हुजूर ये माजरा क्या है। आप फरमाने लगे इसने अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि मौला जनाब इजराइल ने उस दिन किसी न किसी की रूह लेने आना है ना, तो मेरी ले जाए। अब सैयदादियां दरवाजे पे आ गई हैं, तो सादात को तो खाली नहीं ना भेजा जा सकता, मुस्तफ़ा का खानदान है, हुजूर मेरी रूह ले जाई जाए और इस सैयदजादे को छोड़ दिया जाए। फरमाया इसने अल्लाह के हुजूर कुर्बानी दे के वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हजरत सुल्तान साहब कहने लगे ऐसा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया है, असी मरन तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए कि तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह के रमजान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊंगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया है कि रमजान तक तू जिंदा रहेगा, किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा। हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ, तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का, नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू, ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां, कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद च रोंदे ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गई। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल की। हम तो बड़े ही नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते, ये तो उम्र है कुछ कर गुजरने। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे। कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आदमी सड़कों पे बैठे, तो मजदूर बैठे थे, तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे। कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे। कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चाचा अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का था। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया और नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए। कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ ले कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ। कहने लगा नहीं चाचा मैं रिस्क हलाल खाता हूँ, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, तो पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले, रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे। कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे, कहीं और जाना है। कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूँ फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूँ या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ाया,
اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی. کوئی طبیب, کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے ہمارے گھر میں آج, بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچیں کون نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان ہے اور بڑا نیک ہے. تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبراہٹ اٹھی کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی, کبھی ادھر آتی. کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے, اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا. ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں اور میں بڑی دلیری سے کرنے لگا ہوں. یہ بھی فاسد نظریہ ہے کہ نہ سنت پہ عمل کیا جائے, نہ شریعت پہ عمل کیا جائے, نہ نماز کی پابندی کی جائے, نہ حلال حرام کی تمیز کی جائے, اور ڈٹ کے کہا جائے کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا. ڈٹ کے کہا جائے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. یہ بھی فاسد نظریہ ہے, فاسد. یہ بھی آپ لوگوں کو غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں. جن کی شفاعت کی آپ بات کرتے ہیں ان کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اپنے بارے میں آپ یہ بات کریں نا کہ میرا بچہ بالکل نافرمان ہے, ایک بات بھی نہیں مانتا, لیکن میں سب سے زیادہ جائیداد اسے دوں گا. کریں بات آپ. یہ میرا بچہ بڑا نافرمان ہے, کچھ پڑھتا نہیں لکھتا نہیں, پر مجھے بڑا لاڈلا ہے. کریں بات آپ. جو بات آپ اپنے لیے قبول نہیں کرتے وہ فٹافٹ اللہ رسول کے لیے نہیں جی نہیں, یہ اللہ بڑا مہربان ہے, مولوی صاحب چھوڑو, اللہ بڑا کریم ہے. اور بھئی رب کریم ہے پر رب کا قانون بھی تو ہے نا. نبی پاک بڑے مہربان بڑے مہربان بڑے مہربان, پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اپنی ذات کے لیے نبی پاک نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا, لیکن اگر کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نا, رب کے دین کی حدود پامال کرتا تھا تو حضور جلال کرتے تھے. تو رحمت للعالمین نبی کو تو جلال آتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی. اور یہاں لوگ کہہ رہے ہیں اور چھوڑیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے. نعت کھاتا ہے وہ 2 منٹ لگاتا ہے, کہتا ہے تو جنتی. خطیب آیا تو 2 منٹ لگائے تو کہا جنتی. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا, ہم کلندر لوگ ہیں, ہم کلندر بندے ہیں, ناراض نہ ہونا, ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہیں, پیر آدمی ہیں, لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے. بار بار وہی نماز کی بات, داڑھی کی بات, روزے کی بات, حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفری نہیں کرتے, کوئی آپ کوئی نقطہ سناتے. یہ آپ نے کیا سنایا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو. تم کلندر نہیں, تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ, اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے, اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو کلندر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے, کلندر کا نام جنید بغدادی ہے, کلندر کا نام داؤد طائی ہے, کلندر کا نام سری سختی ہے, کلندر کا نام معروف کرخی ہے, کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے, کلندر کا نام مہر علی ہے, کلندر کا نام جماعت علی ہے, کلندر کا نام محمد رضا بریلوی ہے. یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ فاسد نظریات آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. اور آپ
کیونکہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ لوگوں کو بھی گڑبڑ نظریہ دے رہے ہیں. قطعاً ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے, یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام تو ناراض ہو جاتے اگر اللہ کی حد توڑی جاتی, اور یہاں ڈٹائی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ آپ حدود اللہ پامال کریں. یہ فاسد نظریات ہیں, یاد رکھنا, فاسد جو زمانے میں پھیلائے جاتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے. یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت. تو میرے دوست, عمل والی زندگی پہ آؤ. یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ.